بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق جو چند باتیں ضروری ہیں وہ 13 ہیں۔ یعنی آپ پر ایمان لانا بس صرف یہی نہیں کہ ایمان لے آئے اور آپ کو کلمہ پڑھ لیا اور کافی ہو گیا، بلکہ آپ کے ایمان لانے میں ان 13 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں سے 6 کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور آج ہم 7ویں اور جو بھی وقت کے مناسب ہوا اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی محبت کو اپنی جان اور ساری مخلوقات کی محبت سے مقدم کرنا، یعنی میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی تعظیم و توقیر، آپ کا اجلال، آپ کا احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، بے شک یہ تمام چیزیں ان حقوق میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب و فرض قرار دیا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ہماری جان سے بھی زیادہ ہو، آپ کے ہر حکم کے لیے ہم جان دینے والے ہوں، آپ کی ہر بات کو ہم مانیں۔ تو فرماتے ہیں بے شک آپ سے محبت کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے کامل نہیں ہو سکتا ہے اور ہمارا ایمان ناقابل قبول ہوگا۔ تو یہ 7ویں چیز ہوئی جس کا خیال رکھنا ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بارے میں۔ وہ 8ویں چیز فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور اس عمل کو کثرت سے کرنا۔ بے شک وہ شخص بخیل اور کنجوس ہے جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بعض مقامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا انتہائی ضروری ہے، مثلا نماز ادا کرتے ہوئے، تشہد کی حالت میں، قنوت میں، نماز جنازہ میں، جمعہ کے خطبہ میں، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، دعا کرتے ہوئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے مواقع ہیں جہاں پر آپ پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جہاں کہیں بھی آئے
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر محبت کے ساتھ درود بھیجنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے تقاضوں میں شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔